السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عالم برزخ کا سفر، کل ہم اپنے سفر میں دیکھتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہوئے چلے کہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں پیدل چلنے والوں کے ساتھ۔ ہم بھی چل رہے ہیں الحمدللہ، ہمارا سفر بہت آرام دہ ہے کیونکہ ہم سورہ نحل کی مہینے میں ایک مرتبہ تلاوت کرتے تھے۔ ہم چل پیدل ہی رہے ہیں، سواری نہیں ہے، مگر ہمیں کوئی دقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ اور ہمارے ساتھ جو ہمارا رہنما دوست ہے، اس کے ساتھ اس کی کمپنی اتنی کمفرٹیبل ہے، اتنی سمجھیں آرام دہ ہے کہ محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کتنا چل رہے ہیں اور کتنا رستہ باقی ہے۔ ہم اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ خدا دنیا میں ہی ہمارے اوپر خدا نے احسان کیا، کرم کیا کہ ہم ان چیزوں کو دنیا میں سمجھ سکے اور آج ہم یہ آرام دہ سفر کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ اگر تم یعنی علم میرے پاس نہیں ہوتے تو میں کبھی بھی متوجہ نہیں ہو پاتی کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں۔ ہم یہ باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سامنے جو ہے ہریالی ہے اور اس میں کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے اور ایک سرنگ سی جو ہے نظر آنے لگتی ہے، یعنی سمجھے غار ہو یا ایسا کوئی ہول ہو گہرا، اس کے اندر وہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ہریالی دیکھتے ہیں تو چہرے پہ ان کی خوشی ہوتی ہے، جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو اندھیرا ایک دم چھا جاتا ہے، ایک دم بلیک ہو جاتا ہے سب، اور انہیں وحشت ہوتی ہے۔ اور راستہ وہی ہے ان کا کہ انہیں وہیں سے گزر کے اس اندھیرے سے اپنے راستے کو طے کرنا ہے۔ تو ہم بھی قدم بڑھا رہے تھے اور ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو ہم چونک گئے اور تھوڑا سا رکے، کیونکہ راستہ ہمارا بھی وہی تھا کہ لازمی ہمیں اس سرنگ سے گزرنا ہی گزرنا تھا۔ اور ہمیں نظر آ رہا تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ دور سے نظر آ جاتا ہے کہ اب اس ہریالی کے بعد آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اندھیرا ہے اس سرنگ میں، اس غار میں۔ تو ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ اندھیرا جو اب نظر آ رہا ہے، ہریالی تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ گرین گرین نظر آ رہا ہے، بڑا اچھا دل کو آنکھوں کو لگ رہا ہے، مگر یہ کیا معاملہ ہے اور راستہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ تو کیا ہمیں بھی اس اندھیرے میں اس گھٹن والی جو ہے راستے سے گزرنا ہوگا؟ اور یہ لوگ گزر رہے ہیں جب بھی یہی معاملہ ہے، ہم گزریں گے جب بھی یہی معاملہ ہے، کوئی یہاں پہ فرق نہیں ہے، کوئی عمل کوئی نیکی یہاں پہ کام آ رہی ہے یا نہیں؟ تو ہمارے دوست نے بتایا کہ بالکل راستہ تو یہی ہے کہ گزرنا یہیں سے ہے، مگر تم پریشان نہ ہو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کون؟ علم۔ تو ہمیں تھوڑی تسلی ہوئی مگر گھبراہٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں ذرا بھی روشنی نظر نہیں آتی جب یہ اندر داخل ہو رہے ہیں اس راستے میں؟ کچھ تو نظر آئے روشنی، کچھ سکون نظر آئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر معلومات حاصل کیے کوئی بھی خبر آتی تھی اس کو آگے نشر کر دیتے تھے، اور یہ راستہ اتنا ان کے لیے تنگ اور تاریک ہے، گزرنے کے لیے انہیں بہت تکلیف سے اس راستے سے گزرنا ہے، بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے اندر جالے ہوں، مکڑیاں ہوں، کیڑے مکوڑے بھی ہوں، ان کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہے، انہوں نے کبھی علم سے دوستی ہی نہیں کی کہ کبھی کوئی چیز آئے۔ علم کیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کسی سے معلوم کر رہے ہیں اس بات کو، یہ کبھی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، یعنی اتنا کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے تھے کہ بس اگر اس کو ہم کہیں آگے بھیجیں گے نہیں تو شاید کوئی بہت بڑا ہم سے کوئی کام جو ہے وہ مس ہو جائے گا، شاید واجبات کوئی مس ہو جائیں گے ہم سے۔ تو ہمیں بڑی حیرانی ہوئی اور ہم نے کہا کیا مثال ایسی کہ کس طرح کی خبر، کس طرح کی نیوز، ہمیں ذرا بتاؤ تفصیل سے کہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کیونکہ ہمیں بھی یہاں سے گزرنا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ چلیں اس کو ہم آج اس طرح لیتے ہیں، ابھی کرنٹ جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اسی کو ہم لیتے ہیں کہ اس دوست نے بتایا، علم دوست نے، کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ زمانے کے امام کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں،
ایک تو ویسی بے دینی، واجبات پہ ٹال مٹول، اور پھر ایسی خبریں کہ جو مولا سے منسوب کر کر کے یہ پھیلا دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ان کا جذبہ ہوگا، ان کی محبت ہوگی۔ کہا جذبہ محبت اپنی جگہ، مولا کو جذباتی لوگ نہیں چاہیے، مولا کو ہوشیار پڑھے لکھے لوگ چاہیے، سمجھدار چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں مومن ہوشیار ہوتا ہے، ہر وقت بیدار ہوتا ہے، غفلت میں نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز آئی۔ یعنی حد یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ یہ دیکھا، یہ ضمناً یہاں پہ ایسے ہی بیان کر دوں کہ ماہ رمضان میں جو ہے رمضان کے ٹائمنگز بھی اہل سنت کے شیئر ہو رہے تھے ہمارے گروپس پہ۔ یہ دیکھیے کتنا ہمارے یہاں فرق ہے فقہ کے اندر، وہ اپنے حساب سے، ہم اپنے حساب سے، مطلب توجہ نہیں کرتے کیا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس نے بھیجا ہے، بس ایک شوق، شاید شوق ہے یہ یا جنون ہے کہ بس فارورڈ کر دیں۔ تو بہرحال موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، ہم نے کہا بتایا جائے ہمیں کہ بھائی امام زمانہ کے حوالے سے کیا ایسی چیز کہ لوگ نشر کر دیتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ سب خانہ کعبہ کی طرف موبائل لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو ہم نے کہا ہاں وہ تو ہم نے دیکھی تھی، مگر ہم نے کوئی زیادہ اس پہ توجہ نہیں کی تھی، کیونکہ ہم الحمدللہ علماء کرام کے کلپ سنتے تھے، علماء کرام سے رابطے میں تھے کہ ہمیں بہت سالوں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، جب یہ اسمارٹ فون بھی نہیں تھے، کہ زمانے کے امام کے ظہور کی نشانیاں اور مولا کے ظہور کی بات اتنی کی جائے گی، اتنی کی جائے گی کہ لوگ بس ہر خبر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہر نشانی کو سمجھیں گے کہ یہ اب پوری ہو گئی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ یعنی ایک غفلت کا سے ایک اتنا بیان کر دیا جائے گا، اور لوگ جو یہ معجزات پہ اور اس پہ چیزوں پہ جو بنا بنا کے وائرل کرتے ہیں، اتنا یقین کرنے لگیں گے کہ وہ ایک طرح سے حقیقت سے دور ہو جائیں گے۔ زمانے کے امام کی جو ایک حقیقت میں جو ظہور اور اس کی تیاری ہے اور اس کی جو نشانی ہے، اس سے دور ہو جائیں گے، غفلت میں چلے جائیں گے، اتنا زیادہ یہ بیان ہوگا۔ تو ہم نے کہا ہمیں تو یہ سب معلوم تھا الحمدللہ، اور تمہارا ساتھ وہاں پہ تھا موجود کہ تم ہمیں لے کے جاتے تھے لیکچرز میں، کہ درس میں علماء کرام کی طرف، کہ ضرور روزانہ چاہے شارٹ کلپ سنو، کسی عالم دین کو سننا ضرور ہے، کیونکہ اہل بیت معصومین کا ذکر ہوتا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، تمہارا دل جو ہے اسی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ تو بہرحال علم نے ہم سے یہ بات کی، ہم نے یہ پوچھا، تو اس نے بتایا کہ وہ جو ایک ریکارڈنگ تھی اور سارے موبائلز خانہ کعبہ کی طرف تھے، وہ اس وقت خانہ خدا کا دروازہ کھلا تھا، اور لوگوں کے لیے بہت ایک ایسا وہ کیف کا سا ان کے اوپر ایک جو ہے طاری ہو جاتا ہے کہ خانہ خدا کھل گیا۔ یعنی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی بھکاری کسی دروازے کو بجا رہا ہو اور ایک دم کھل جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس اپنا قرض واپس لینے کے لیے جائے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو اور وہ جس نے لون لیا ہو، قرض لیا ہو، وہ دروازہ کھولے تو سامنے والے کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے اب یہاں اپنی بات میں کہہ سکتا ہوں، کچھ امید بنی میری۔ تو یہی حال وہاں پہ جیسے حرم کے دروازے کھلیں، انسان ایک دم خوش ہو جاتا ہے، تو بالکل خانہ خدا کا دروازہ کھل رہا ہے اس وقت اس مووی میں، اور لوگ اپنے کیمرے آن کر لیتے ہیں کہ وہ ایک بہت ایسا موومنٹ ہوتا ہے کہ ہر وقت دروازہ وہاں نہیں کھولا جاتا، خاص وقتوں پہ کھلتا ہے، تو لوگ وہاں پہ مووی بنانے لگے شوق میں، ذوق میں، اور آواز آ رہی تھی اذان کی، اور بنانے والے نے پوری ایک خبر بنا دی نیوز میں کہ معجزہ ہو گیا، امام کے ظہور کے آنے کا وقت قریب ہو گیا، کہ خانہ کعبہ کے اندر سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی اگر دیکھے گا تو اتنا ذہن تو نہیں چلا سکتا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ دروازہ کھلا ہے اس لیے مووی بن رہی ہے۔ تو اس نے کہا کیوں، کیا اتنا بھی ذہن نہیں چلا سکتے کہ انہیں سمجھ میں آئے کہ یہ اذان ریکارڈنگ میں چل رہی ہے؟ اگر کوئی معجزہ ہونا ہے تو مائک اور دنیاوی چیزوں کی، اسپیکر کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے جب معجزہ ہوتا ہے۔ کا وجہ یہ ہے کہ جہالت ان کے نصیب میں تھی، یہ جاہلوں کو دوست رکھتے تھے، یہ جو ہیں علم سے دوستی نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے اپنے علم دوست کی طرف دیکھا اور ہم نے کہا کہ اب اس راستے سے ہمیں بھی گزرنا ہے، تو یہ ہریالی کیوں اور پھر ان کے لیے راستہ کیوں کا، اسی لیے کہ یہ ہر چیز کو اچھا سمجھ کے، کیونکہ نیت ان کی یہی ہوتی تھی، ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ مولا کی تیاری کے حوالے سے، مگر جذبات میں اس چیز کو آپ بیان کر دیتے تھے، تو
خوشی خوشی داخل ہو رہے ہیں اور اندر اندھیرا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہی تمہارے ساتھ معاملہ ہے کہ تم اچھا سمجھتے ہو مگر اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، تحقیق نہیں کرتے۔ تو قرآن کی بھی آیت ہے سورہ حجرات کی کہ تحقیق کر لو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، اس کو ہم انشاءاللہ یہاں نیچے شیئر بھی کریں گے۔ تو ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو گزرا جا رہا ہے، تو یہاں سے تو ہمیں بھی جانا ہوگا اور اندھیرا ہے۔ تو ہمارے علم دوست نے مسکرا کے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک فخر تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے بہت سے، یہ تو ایک مثال تھی کلپ کی، بہت سے ایسے کلپس دیکھے ہوں گے، بہت سی ایسی خبریں سنی ہوں گی، مگر تم نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا ہوگا، آگے لوگوں کو فارورڈ نہیں کی ہوگی، سوچا ہوگا، عقل استعمال کی ہوگی۔ ہمارے علم دوست نے یہی کہا کہ ہر چیز میں انسان جو ہے اپنی عقل کا بڑا استعمال کرتا ہے۔ کہیں سیل ہے، ضرورت نہیں ہے، تب بھی وہ دو چار چیز اٹھا لیتا ہے کہ شاید آگے ضرورت پڑ جائے۔ ہر چیز میں اس کی عقل بہت کام کرتی ہے، مگر جہاں دین کی بات آتی ہے، جہاں اہل بیت کی سیرت کی بات آتی ہے، وہاں یہ نادان اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے اہل بیت کے ذکر کے حوالے سے ایک یہاں پہ یہ موضوع تو یہیں پہ کہ اب آگے کا سفر ہم کریں گے انشاءاللہ کل۔ ایک بات اور یہاں پہ ضمناً کہ ہمارے پاس ایسے سوالات آتے ہیں جن کا نہ قبر میں سوال ہونا ہے، نہ آخرت میں سوال ہونا ہے۔ یہ یقین کر لینا بہت ضروری ہے۔ معصومین اور اہل بیت دنیا میں آئے ہیں ہماری تعلیمات کے لیے۔ یہ میں اس وقت اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ سوالات ہمارے پاس آ رہے تھے، سوچا یہیں پہ جواب دے دیا جائے کہ وہ اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ اپنی زندگیوں کو جس طریقے سے گزارتے ہیں اس میں سے کچھ ہم سیکھیں اور اپنی زندگیاں ایسے گزاریں۔ اہل بیت و معصومین اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے بارے میں، ان کے شجروں کے بارے میں تحقیقات ہوں۔ بہت معذرت کے ساتھ جب یہ سوال آتا ہے تو بہت جو ہے دل جل جاتا ہے کہ مولا حسن اور مولا حسین کی ولادت کے بعد بی بی سیدہ کی نماز کے بارے میں سوال کرنا، بی بی کی طہارت پہ سوال کرنا کہ وہ تو طاہر تھیں، انہیں وضو کی ضرورت نہیں تھی، انہیں غسل کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ولادت کے بعد نماز پڑھی۔ اس سے آپ کے دین عقیدے پہ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کیا قبر میں آپ سے یہ سوال ہوگا؟ اپنے وضو غسل تو ہمارے صحیح ہے نہیں، ہمیں یہ معلوم ہے نہیں کہ صرف ڈلیوری کے 10 دن کے بعد، یعنی 10 دن جو ہوتے ہیں وہی عورت کی نجاست کے دن مانے جاتے ہیں، اس کے بعد اسے غسل لے کے اپنی نماز روزے سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں۔ بھئی اپنی نماز، اپنی عبادات پہ توجہ کیجئے۔ یہ آپ سے کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ لیں، قسم دلوا کے پوچھ لیں، وہ کہے گا آپ سے یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کبھی کبھی اس طرح کے بچپنے والے سوالات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اہل بیت کی توہین کرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے سوالات کو دیکھیں۔ کبھی مولا عباس کا شجرہ پوچھیں گے، کبھی یہ معلوم کریں گے حضرت علی اکبر بڑے تھے یا امام زین العابدین بڑے تھے۔ علماء کہتے ہیں اس سے کربلا پہ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو ان سوالوں کے بجائے اگر ہماری قوم نے آج اپنے نماز، وضو، واجبات پہ توجہ کی ہوتی، اتنا ہی معلوم کر لیا ہوتا کون سے رشتے محرم ہیں، کون سے نامحرم ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے۔ اس پہ بھی ہمارا ایک موضوع ہے کہ حرام کھانا کیا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رشوت کھانا ہی حرام ہے، تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حرام غذا کیا ہوتی ہے اور عالم برزخ میں اس کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ کلپ تھوڑا سا لمبا اس لیے ہوا کہ سوالات تھے تو سوچا یہیں پہ اس کو جواب دے دیا جائے کہ آئندہ اس طرح کے سوالات جو بھی جس کے ذہن میں ہوتے ہیں یہاں نہ بھیجیں۔ فقہ کے سوال پوچھیے اور میرے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو وہی کی